وہ منصوبہ ساز تھا، جینیس تھا، وہ لیڈر تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ جو بنا وہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ایک مصور بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں نے بندوق تھام لی اور پھر ایک زمانہ آیا کہ اس کی انتقام کی آگ سے سب کچھ راکھ ہو گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ آج ہم جس زمین میں رہتے ہیں وہ اس کے خوف کی عبارت ہے۔ ایٹم بم سے لے کر جہازوں کی بمباری تک سب کچھ اسی کی لیبارٹری میں تیار ہوا تھا۔ ہٹلر کون تھا اور آج کی دنیا میں اس کی خوف کی عبارت کیوں ہے؟ میں ہوں رافع اور آج میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ ہٹلر کون تھا۔ 18 دسمبر اور 1918 کا دن ہے۔ ورلڈ وار 1 ختم ہو رہی ہے۔ پیرس سے 18 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہاں پہ برطانوی سپاہی کے نشانے پر ایک جرمن ڈاکیا ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، لیکن ڈاکیا کو یقین تھا کہ وہ اسے مار دے گا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اس نے گن نیچے کر دی اور جانے کا اشارہ دے دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک تاریخ رقم کر چکا ہے، لیکن اس نے جس کو چھوڑا ہے وہ ایک ایڈولف ہٹلر ہے، وہی ہٹلر جو ورلڈ وار 2 میں 500 کروڑ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ورلڈ وار 1 کا یہ واقعہ ہٹلر نے خود بتایا جب وہ نیوز پیپر میں ہنری کی فوٹو دیکھی اس نے، اور یہ ہے ہنری کی تصویر، اور یہ ہے ایڈولف ہٹلر، مونچھوں والا، ورلڈ وار 1 میں ڈاکیے کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ جب برطانویوں نے زہریلی گیس جرمنیوں پر چھوڑ دی تو سب زہریلی گیس سے بچنے کے لیے ماسک پہن لیے، لیکن ہٹلر سے یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ اس کی مونچھیں ماسک کے باہر رہ جاتی، تو چنانچہ ہٹلر نے ماسک کے سائز جتنی مونچھیں کٹا دیں، تو یوں ہٹلر کا وہ چہرہ سامنے آیا جو آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 میں کیمیائی حملے کے بعد ہٹلر کی آنکھوں میں شدید درد ہوا اور وہ اندھا ہو گیا، لیکن علاج کے بعد ہٹلر کی آنکھیں دوبارہ سے صحیح ہو گئیں۔ آنکھوں کی روشنی تو واپس آ گئی، لیکن ان آنکھوں میں جرمنیوں کے دشمنوں کی انتقام کی آگ اُلگ رہی تھی۔ ہٹلر کی پیدائش اور پرورش جرمنی کے ہمسایہ ملک آسٹریا میں ہوئی تھی، لیکن وہ ورلڈ وار 1 کے بعد پکا جرمن بن گیا تھا۔ وہ بچپن میں مصور بننا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ خواب چھوڑ دیا اور طے کیا کہ اب وہ اس شکست کا بدلہ ضرور لے گا، چاہے وہ پوری دنیا سے ٹکرا جائے۔ ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت سے کی۔ اس جماعت کا نام جرمن ورکر تھا۔ یہ وہی جرمن پارٹی ہے جو بعد میں نازی کے نام سے جانی گئی۔ یہ پارٹی ورلڈ وار 1 کی شکست کے خرچہ لوگوں اور فوجیوں نے بنائی تھی، کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد برطانیہ اور فرانس سے وہ سارے علاقے لے لیے تھے جو 17 سالوں سے جرمنی کی سلطنت میں تھی، اور یہی نہیں، فرانس اور برطانیہ اور عالمی ملکوں کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے جرمنی وہ واپس کرے، اس پر دباؤ ڈالا گیا۔ جی ہاں، 96,000 ٹن سونے کے برابر۔ یہ جرمن قوم کے لیے بڑی ذلت تھی، کیونکہ نازی پارٹی اس سارے مطالبات کے خلاف تھی، اس لیے لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ ہٹلر اس پارٹی کا پروپیگنڈے کا انچارج تھا، لیکن 1921 کے بعد ہٹلر کو پارٹی نے سربراہ بنا دیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ پہلے ہٹلر اس سربراہی سے انکار کرتا رہا، لیکن جب اس نے
ہٹلر نے انتخابی نشان خود سلیکٹ کیا. ہٹلر کے دور میں یہ نشان خوش قسمت کی علامت تھا. ہٹلر کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا؟ اور جرمنی کیوں نوٹوں کو جلا دیتے تھے؟ اور جرمنی والوں کی میں ڈبروٹی 1 ارب تک کیسے پہنچ گئی؟ اور ہٹلر نے کیوں بغاوت کی تھی اور کیوں پھر جیل چلا گیا؟ یہ سب دکھائیں گے اگلے پارٹ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. گڈ بائے. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں.